میری والدہ ہمیں بچپن سے نانا با کے دیے ہوئے کچھ وظائف بتایا کرتی تھی. آج قدرتی طور پہ بات آ گئی ہے تو کہتا ہوں کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے ایک تو آیت الکرسی کا مشہور ان کا وظیفہ ایک وہ 313 مرتبہ. میری والدہ کہا کرتی تھی کہ حافظ محمد گوندلوی صاحب یعنی ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اسم اعظم کا ایک وظیفہ ہے. تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے ابتسام بھائی کو اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو, میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے. تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں, وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی, یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے. ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا, انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی. اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا اور اس سے. اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی. اور اسی طرح جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا نظر لگ جائے کسی کو, وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے ہیں. تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے, کم از کم اتنا پڑھ لے, کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا. تو 313 آپ کو پتا ہے 313 رسول آئے, 313 پیغمبر آئے, طالوت کے لشکر کا جو واقعہ 313 تھے, بدر کے تعداد 313 تھی. تو اس وجہ سے یہ کوئی عدد متبرک ہونا یا عدد اس کو نامزد کرنے کی بات نہیں ہے, یہ کثرت کی وجہ سے ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت میں ہو. تو میں بھی وہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ 313 کا بتایا کرتے تھے, اس لیے یہ بھی کیا کرتے ہیں کثرت